الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے: من صلی علی فی یوم 100 مرۃ قضى اللہ لہ 100 حاجۃ 70 منها لآخرتہ و30 منها لدنیاہ. جو شخص یومیہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ پاک اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا. ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوگی. حصول برکت کے لیے تمام احباب مل کر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. آپ نے 10 سن ہجری ماہ رمضان مبارک میں اسلام قبول کیا. بہت حسین و جمیل اور خوبصورت تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے: جریر یوسف ہذہ الامۃ. جریر بن عبداللہ اس امت کے یوسف ہیں. ایک مرتبہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی وسلم اپنے مبارک حجرے میں تشریف فرما تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہوئے، یہاں تک کہ حجرہ مبارک بھر گیا، مزید کسی کی بیٹھنے کی جگہ باقی نہ رہی. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے. جگہ تو تھی نہیں، لہٰذا آپ دروازے ہی میں بیٹھ گئے. سرکار علی وقار مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اپنی چادر مبارک بیٹھ کر ان کی طرف اچھال دی اور فرمایا: جریر، یہ چادر بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. سرور انبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایسی عزت افزائی کوئی معمولی بات تو نہیں تھی. اب صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ادب اور عشق رسول دیکھیے. آپ نے چادر مبارک کو زمین پر گرنے نہ دیا، لپک کر چادر مبارک کو ہاتھوں پر لیا، اسے چوما اور آنکھوں پر لگا کر بے اختیار رونے لگی. روتے روتے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے عزت بخشی، اللہ پاک آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے. میری یہ مجال نہیں کہ میں آپ کی مبارک چادر پر بیٹھوں. یہ کہہ کر آپ نے چادر مبارک بارگاہ رسالت میں پیش کر دی. اس پر اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اتاکم کریم قومی فاکرموہ. جب تمہارے پاس قوم کا عزت دار شخص آئے تو اس کی عزت کرو. قربان جائیے رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوشگوار اور نرالی عطاؤں پر. دو جہاں کے سردار ہیں. اللہ پاک نے اپنی محبوبیت کا تاج عطا فرمایا، نبیوں کا امام بنایا. اتنا عرف و اعلیٰ بلند ترین مقام ہونے کے باوجود مبارک انداز دیکھیے کیسے نرالے ہیں. ایک غلام حاضر ہوتا ہے اور سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی چادر عطا فرماتے ہیں. معزز سامعین، اللہ پاک نے مسلمان کو عزت سے نوازا ہے. کوئی غریب ہے یا امیر، کوئی گورا ہے یا کالا، ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہے، اس کے سر پر عزت کا تاج بھی سجا ہوا ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اور عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے. اس آیت کریمہ میں صاف صاف فرما دیا کہ عزت اللہ رب العزت کی ہے. اس کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عزتوں والے ہیں
اور محبوب اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کا ہر غلام عزت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت سے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ ہر مومن عزت والا ہے۔ کسی مسلم قوم کو ذلیل جاننا یا اسے کمین کہنا حرام ہے۔ مومن کی عزت ایمان اور نیک اعمال سے ہے، روپیہ پیسہ سے نہیں۔ مومن کی عزت دائمی ہے، فانی نہیں۔ اسی لیے مومن کی لاش اور قبر کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ جو مومن کو ذلیل سمجھے وہ اللہ پاک کے نزدیک ذلیل ہے۔ بندہ غریب ہو، مسکین ہو، مگر ہو مسلمان تو وہ عزت والا ہے۔ بحر شریف میں ایک مسئلہ لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسواک جسے مسلمان استعمال کر چکا ہو، جب وہ مسواک قابل استعمال نہ رہے، مثلاً بہت چھوٹی ہو جائے کہ پکڑی بھی نہ جائے، تو اس مسواک کا یا تو دفن کر دیا جائے یا احتیاط سے کسی محفوظ جگہ رکھ دیا جائے۔ اس استعمال شدہ مسواک کو یوں ہی پھینک دینا درست نہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے، حکمت کیا ہے کہ مسواک کا اتنا ادب ضروری ہے؟ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ نے اس کی 2 حکمتیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، مسواک اعلیٰ ادائے سنت ہے۔ یہ چھوٹی سی لکڑی جسے مسواک کہا جاتا ہے، اس لکڑی کو حضور جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل مبارک کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ ایک مسلمان بندے نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی کے لیے اس لکڑی کو استعمال کر لیا ہے۔ یہ لکڑی کا ایک ٹکڑا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اب دہن مسلم یعنی مسلمان کے منہ کا لعاب پاک ہے۔ مسواک مسلمان کے منہ میں استعمال ہوئی ہے۔ مسلمان کا لعاب جو اس مسواک کے ساتھ لگا ہے، اس کا ادب کرتے ہوئے مسواک کو یا تو دفن کر دیا جائے یا محفوظ مقام پر احتیاط سے رکھ دیا جائے تاکہ مسلمان کے منہ کے لعاب کی بے حرمتی نہ ہو۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں بیت الخلاء یعنی واش روم میں تھوکنا منع ہے۔ وجہ کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کا لعاب پاک ہے۔ بیت الخلاء جیسی جگہ پر اس پاک چیز کا ڈالنا مناسب نہیں۔ معزز سامعین، اندازہ کیجیے کہ مسواک کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کی سنت کے ساتھ نسبت ہوئی تو اس کی عزت ہو گئی، تو انسان جس کا عزت دار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے، اس کی عزت کتنی ہوگی۔ پھر یہ بھی غور کیجیے کہ مسلمان کے منہ کے لعاب کی جب اتنی عزت ہے کہ اسے ناپاک جگہ ڈالنے سے علماء نے منع فرمایا، تو ذرا سوچیے خود مسلمان کی اپنی عزت کتنی ہوگی۔ ابن ماجہ شریف میں ہے، جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کعبہ تو کیسا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کیسی پاکیزہ ہے، تو کیسا عظیم ہے، تیری عزت بھی کتنی بلند ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک ایک مومن کی عزت اللہ پاک کے ہاں تیری عزت سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ غور فرمائیے معزز سامعین، یہاں پر غور فرمائیے۔ اللہ پاک مسلمان کو کیسی عزتوں سے نوازا ہے۔ یقیناً درجات کے اعتبار سے عزتوں میں کمی بیشی تو ہے، ایک ولی اللہ کی اور عام مومن کی عزت برابر نہیں ہے۔ اسی طرح علماء کی عزت عوام کی عزت سے کہیں بڑھ کر ہے، مگر عزت تو سب ہی کی ہے۔ جس کے دل میں نور ایمان موجود ہے، اس کے سر پر عزت کا تاج بھی سجا ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر مسلمان کی عزت کریں، اس کی حرمت کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک کے پیاری اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرتے ہوئے اس کے گھوڑے کی رکاب لگام پکڑے، اس کا یہ عمل کسی لالچ کی وجہ سے نہ ہو، کسی قسم کے خوف کے سبب نہ ہو، بلکہ خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو، تو غفر اللہ لہ، اللہ پاک اس رکاب پکڑنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پہلے دور میں گھوڑوں پر سفر ہوتے تھے۔ عزت افزائی کا یہ طریقہ تھا کہ ایک شخص گھوڑے کی لگام پکڑ لیتا تھا تاکہ سوار ہونے والا آسانی سے سوار ہو جائے۔ اسی طرح جب کوئی گھوڑے سوار آتا تو جلدی سے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لیتے تھے تاکہ گھوڑے سوار آسانی سے اتر جائیں۔ آج کے دور میں اس کی مثال یوں بن گئی ہے، ایک شخص کار میں آیا، دوسرا جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا دروازہ کھول دے۔ اس عمل سے اسے کوئی لالچ نہ ہو، سیٹھ صاحب ہیں، کوئی نگران صاحب ہیں، میں ان کی عزت کروں گا تو یہ مجھ پر نواز شاد کے دروازے کھول دیں گے، نہ ہی کوئی خوف ہو کہ سیٹھ صاحب یا نگران صاحب تشریف لائے ہیں، اگر آگے بڑھ کر گیٹ نہیں کھولوں گا تو کھری کھری سنائیں گے یا ناراض ہوں گے، ایسا کوئی معاملہ نہ ہو۔
تو لالچ ہو نہ کوئی خوف ہو، بلکہ بندہ خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرے، تو اس کی برکت سے اللہ پاک اس عزت کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت نہ لے، کسی کی آبروریزی یعنی بے عزتی نہ کرے، کسی مسلمان کو ناحق اور ظلمتاً قتل نہ کرے، کہ یہ سب سخت جرم ہے۔ مفتی صاحب ایک اور مقام پر لکھتے ہیں، مسلمان کو نہ تو دل میں حقیر جانو، نہ اسے حقارت کے الفاظ سے پکارو، نہ ہی برے لقب سے یاد کرو، نہ اس کا مذاق بناؤ۔ آج ہم میں یہ عیب بہت ہے، پیشوں، نسبوں یا غربت افلاس کی وجہ سے مسلمان بھائی کو حقیر جانتے ہیں کہ وہ پنجابی ہے، وہ بنگالی، وہ سندھی، وہ سرحدی۔ اسلام نے سارے فرق مٹا دیے۔ شہد کی مکھی مختلف پھولوں کے رس چوس لیتی ہے تو ان کا نام شہد ہو جاتا ہے، یوں ہی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا تو سب مسلمان ایک ہو گئے، حبشی ہو یا رومی۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا شریف میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مخاطب کر کے فرمایا، ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ بالکل واضح سی بات تھی، حج کا موقع ہے اور حجۃ الحرام میں ہی ادا کیا جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب دیکھیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو گمان ہو کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام تبدیل فرمانے لگے ہیں، لہٰذا عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس ذو الحجۃ، کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ جی ہاں، ذو الحجہ ہی کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ یہ بھی بالکل واضح بات تھی، حج مکے ہی میں ادا کیا جاتا ہے، مگر صحابہ کرام رضوان نے اس بار بھی ادب کرتے ہوئے عرض کیا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس البلدۃ، کیا یہ بلدہ یعنی مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ سب نے عرض کیا، کیوں نہیں، بلکہ یہ مکہ مکرمہ ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا، یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس بار بھی ادباً کہا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ سب نے عرض کیا، کیوں نہیں، یہ یوم النحر یعنی قربانی ہی کا دن ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جیسے اس دن کی، اس شہر اور اس مہینے میں حرمت عزت ہے، تمہاری خون، تمہاری مال اور تمہاری عزتیں ایسے ہی ایک دوسرے پر حرام ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، حدود حرم میں جیسے نیکی ایک کی 1,00,000 بن جاتی ہے، ویسے ہی گناہ بھی 1,00,000 ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے یہاں کا گناہ دوسرے مقامات کے گناہ سے سخت تر ہے، ایسے ہی مسلمان کے خون، مال، آبرو، ظلم و بات کرنا سخت تر ہے۔ مفتی صاحب ایک مقام پر فرماتے ہیں، جیسے ماہ ذی الحجہ میں خصوصاً عرفہ کے دن حرم شریف کی زمین میں گناہ کرنا بدترین جرم ہے۔ اس میں 3 جرموں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 گناہ 1 جرم، نمبر 2 محترم جگہ کی بے حرمتی دوسرا جرم، نمبر 3 حرمت والی تاریخ مہینہ کی بے ادبی تیسرا جرم۔ ایسے ہی مسلمان کا خون بہانا، مال لوٹنا اور عزت پامال کرنا کئی جرموں کا مجموعہ ہے کہ یہ ظلم بھی ہے، اللہ پاک کی ناراضگی کا باعث بھی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا سبب بھی ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اذی مسلما فقد اذانی، جس نے مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ آہ افسوس، اب ہمارے معاشرے میں دوسروں کی عزت پامال کرنے کو بہت معمولی خیال کیا جانے لگا ہے۔ کبھی مذاق کی بنیاد پر دوسروں کو ذلیل کیا جاتا ہے، کوئی دوسروں پر فکر کستہ اور عزت نفس کی دھچیاں بکھیرتا ہے، کسی کی غربت کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کسی کی ذات کو کم تر سمجھ کر اسے معاشرے میں ذلیل کیا جاتا ہے، جس کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، بیٹے نہ ہو، اسے طعنے دی جاتے ہیں، سیٹھ ملازم کو ذلیل کرتے نہیں شرماتا، سب کے سامنے اس کی عزت نفس کو تار کر کے رکھ دیتا ہے۔ صدقہ خیرات کرنا ہو تو بعض امیر شہرت کے چکر میں غریبوں کی تصویریں بناتے، اپنے نام نہاد سخاوت کا چرچا کرتے
اور بیچارے غریب کی عزت نفس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ شادی بیاہ میں بعض دفعہ غریب رشتہ داروں کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، بلکہ اب تو ون کلک فارمولہ بھی آ گیا۔ لوگ ہنسی مذاق یعنی پارینگ کے نام پر دوسروں کا مذاق بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالتے اور لاکھوں کروڑوں کے سامنے بیچاروں کی عزت پامال کر ڈالتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ پاک کے نزدیک سود سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، یعنی اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک کے نزدیک سود سے بڑھ کر گناہ مسلمان کی عزت کو حلال سمجھنا ہے۔ معزز سامعین، جب اللہ پاک نے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ایسی عزتوں سے نوازا ہے تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم دوسروں کی عزت کریں، انہیں تعظیم و تکریم دیں اور کسی صورت بھی دوسروں کی عزت نفس پامال نہ کیا کریں۔ آئیے اس ضمن میں قرآن کریم کی چند تعلیمات سنتے ہیں اور انہیں اپنے کردار کا حصہ بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ حجرات 26 سپارے کی ایک مختصر صورت ہے۔ صرف 2 رکوع اور 18 آیات کی اس مختصر صورت میں بہت ساری تعلیمات دی گئی ہے۔ بالخصوص مسلمانوں کو اجتماعی یعنی مل جل کر رہنے والی زندگی کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، ہمارے والدین ہوں یا بہن بھائی، پڑوسی ہوں یا اہل محلہ، کوئی دور کا عزیز ہو یا بالکل اجنبی، غرض ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہو، جب بھی ہماری اس سے ملاقات ہو، ہم نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ اس تعلق سے سورہ حجرات میں ہم کچھ باتیں سنتے ہیں۔ آئیے قرآن کریم کی عطا کردہ یہ 6 باتیں اور آج اسے انہیں اپنے کردار کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک نے پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ مسلمان کی عزت تعظیم میں سے کس طرح بھی اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ آیت کریمہ کے حصے میں اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی مرد دوسرے مرد کا اور کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ ہم کسی کے انداز پر تنقید نہیں کر سکتے، ہم کسی کے لباس پر، اس کے لائف سٹائل پر تنقید نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اگر کوئی گناہ گار ہے تو اسے بھی اچھی انداز سے نیکی کی دعوت تو دی جائے گی، مگر اس کا مذاق اڑانا ہرگز درست نہیں ہے۔ آج کل ہمارے ہاں یہ وبا بہت عام ہو گئی ہے۔ کسی نے داڑھی شریف کی سنت سجا لی تو اس پر تنقید، کوئی امامہ شریف کا تاج سجا لے تو اس پر تنقید، کوئی آدھی پنڈلی تک سنت کے مطابق کرتا پہنتا ہے تو اس پر تنقید۔ بیچارے غریب کے لباس پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، دوسروں کی نقل اتار کر ان کے انداز کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض نادان قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کا بھی مذاق اڑاتے ہوئے بالکل نہیں شرماتے۔ کسی کی آنکھ ٹیڑھی ہے تو اسے بھینگا کہہ کر مذاق اڑائیں گے، کسی کی ناک لمبی ہے تو اس کی ناک کا مذاق، کسی کی ہونٹ موڑا تو اس کے ہونٹوں کا مذاق، کسی بیچارے کی ٹانگ میں مسئلہ تو اسے لنگڑا کہہ کر مذاق اڑاتے اور سامنے والے کی عزت و نفس کی دھچیاں اڑا دیتے ہیں۔ آہ ہماری بے احتیاطیاں، آہ یہ غفلت۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تماری اخاک ولا تمازیہ، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، نہ اس کا مذاق اڑاؤ۔ ایک حدیث پاک میں ہے بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، پھر اسے بلایا جائے گا آہ قریب آؤ۔ جب وہ جنت کے قریب آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، اسی طرح کئی بار کیا جائے گا۔ آہ وہ نادان جو دوسروں کی عزت کا خیال نہیں رکھتے، مذاق اڑاتے اور دوسروں کو ذلیل کر کے ہنستے و خوشیاں مناتے ہیں۔ اس روایت کو بار بار پڑھیں، اس پر غور کریں، ذرا سوچیں تو صحیح۔ وہ قیامت کا 50,000 سال کا دن، تانبے کی دیکھتی ہوئی زمین، آگ برساتا سورج
ہر طرف نفسی نفسی کا عالم۔ اس صورت حال میں جب کسی کو جنت کی طرف پکارا جائے گا، اس کے دل میں کیسی خوشی داخل ہوگی، وہ اپنی قسمت پر رشک کرتا کتنی امید کے ساتھ جنت کی طرف لپکے گا، مگر جیسے ہی جنت کے قریب پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ذرا تصور تو باندھیے اس وقت کیسی ندامت ہوگی، امیدوں کے سارے چراغ یکدم گل ہو جائیں گے، خوشیاں مناتا ہوا دل چکنا چور ہو جائے گا۔ یہ حسرت، یہ ندامت کس لیے ہوگی؟ اس لیے کہ یہ بد نصیب دنیا میں دوسروں کا مذاق بناتا تھا، اور روز قیامت اسے برے کام کا بدلہ دیا جائے گا۔ معزز سامعین، دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والا مسلمان ہوں، ہم پر لازم ہے کہ ہم ہرگز اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہانت اور تحقیر کے لیے زبان یا اشتہارات یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اجتماعی زندگی کے آداب کا دوسرا پھول بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں تانا نہ کرو۔ تفسیر سرۃ الجنان میں ہے، زبان یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے۔ جب کسی مومن پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اپنے ہی پر عیب لگایا جائے گا۔ اب ہمارے ہاں دوسروں کو تانے دینے کی وبا بھی بہت عام ہے۔ کوئی سنتے اپنا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، پہننا وغیرہ سنت کے مطابق کر لے تو اس پر تانوں کے تیر برسائے جاتے ہیں۔ غریب کو غربت کا تانا دیا جاتا ہے، کبھی کسی کی ذات کو کم تر سمجھ کر اس کی ذات کا تانا دیا جاتا ہے، حالانکہ کوئی ذات ذلیل یا کم تر نہیں۔ عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ کوئی مزدوری کرتا ہے تو اسے مزدوری کا تانا، کوئی ٹھیلا لگاتا ہے تو اسے ٹھیلا لگانے کا تانا۔ جس کے ہاں صرف بیٹیاں ہی بیٹی ہوں، بیٹا نہ ہو، حالانکہ بیٹی اللہ پاک کی رحمت ہے، اس کے باوجود اسے تانے دیے جاتے ہیں۔ رشتوں کا لین دین ہو، خدا نخواستہ طلاق وغیرہ کا معاملہ ہو جائے، تب تو شیطان خوب کھل کر کھیلتا اور خوب طعن و تشنیع کی آفت میں مبتلا کرتا ہے۔ کاش ہم اللہ رسول کی تعلیمات کو سچے دل سے عملی طور پر اپنا لیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت لعن دان کرنے والے، بہت تانے دینے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گزشتہ انبیاء کرام کی گواہی میں ہوں گے، یعنی یہ گواہی دیں گے انہوں نے اپنی امتوں کو تبلیغ فرمائی، اور گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے، مگر جو مسلمان لعنت کرنے اور تانے دینے کا عادی ہوگا وہ ان دونوں نعمتوں سے محروم رہے گا، لہٰذا دنیا میں لعن طعن کے عادی نہ بنو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش یعنی بےہودہ پکنے والا ہوتا ہے۔ فحش بات کے معنی یہ ہیں، التعبیر عن الامور المستقبحۃ بالعبارۃ الصریحۃ، شرمناک امور مثلاً گندے اور برے معاملات کا کھلے الفاظ میں تذکرہ کرنا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی صاحب فرماتے ہیں، یہ عیوب یعنی تانے دینا، لعنت کرنا اور فحش بکنا یہ سچے مسلمان میں نہیں ہوتے۔ اپنی عیب نہ دیکھنا، دوسرے مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنا، ہر ایک کو لعن طعن کرنا اسلامی شان کے خلاف ہے۔ بعض لوگ جانوروں کو ہوا کو گالیاں دیتے ہیں، بعض لوگ گالی پہلے دیتے ہیں بعد میں کرتے ہیں، یہ سب اس حدیث پاک سے عبرت پکڑیں۔ اجتماعی زندگی کے اداب میں سے تیسرا ادب قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مرادآبادی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی وہ نام جو انہیں ناگوار معلوم ہو ان ناموں سے نہ پکارو، یعنی کسی کو لمبو، موٹو، کالو وغیرہ کہہ کر پکارنا۔ افسوس آج کل یہ بلا بھی معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ آدمی کا اصل نام بہت اچھا ہوتا ہے، پھر لوگ نہ جانے کیوں دوسروں کو برے ناموں سے پکارتے ہیں۔ جس کا جو نام ہو
اس کو اسی نام سے پکارنا چاہیے۔ اپنی طرف سے کسی کا الٹا نام مثلا لمبو ٹھنگو وغیرہ نہ رکھا جائے۔ عموماً اسی طرح کے ناموں سے سامنے والے کی دل آزاری ہوتی ہے اور وہ اسی سے چڑھتا بھی ہے۔ اس کے باوجود پکارنے والا جان بوجھ کر بار بار مزہ لینے کے لیے اسی الٹے نام سے پکارتا ہے۔ میرے آقا حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان بلکہ غیر مسلم ذمی کو بھی شرعی حاجت کے بغیر ایسے الفاظ سے پکارنا جس سے اس کے دل شکنی ہو، اسے ایذا پہنچے، شرعاً ناجائز و حرام ہے، اگرچہ بات فی نفسی سچی ہو۔ کسی کا رنگ واقع کالا اس کے باوجود اسے کالو کہہ کر پکارنے سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے تو اسے یوں پکارنا ناجائز حرام ہی رہے گا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو اس کے نام کے علاوہ یعنی برے لقب سے بلایا، اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اجتماعی زندگی کے اداب میں سے چوتھا ادب، اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت کے اس حصے میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ ہیں، لہذا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے۔ علماء فرماتے ہیں، ہمارے دل میں آنے والے خیالات شرعی حکم کے اعتبار سے 3 قسم کی ہیں: واجب جیسے اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، مستحب جیسے نیک مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، ممنوع حرام جیسے اللہ پاک کے ساتھ برا گمان رکھنا۔ یوں ہی کسی مسلمان کے لیے بدگمانی کرنا یہ حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جس کے بارے میں بدگمانی کی، اگر اس کے سامنے اس کا اظہار بھی کر دیا تو اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے اور شرعی اجازت کے بغیر مسلمان کی دل آزاری حرام ہے۔ اگر مسلمان کے سامنے اس کے متعلق بدگمانی کا اظہار نہ کیا بلکہ اس کی پیٹھ پیچھے کیا تو یہ غیبت ہو جائے گی اور مسلمان کی غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ بدگمانی کرنے والا محض اپنے گمان پر صبر نہیں کرتا بلکہ وہ سامنے والے کی عیب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اور کسی مسلمان کی عیب تلاش کرنا بھی گناہ ہے۔ اجتماعی زندگی کے آداب میں سے 5واں ادب، ولا تجسسوا، جستجو نہ کرو۔ لوگوں کی چھپی ہوئی باتیں اور عیب جاننے کی کوشش کرنا تجسس کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی سے پوچھنا، رات دیر تک جاگتے رہتے ہو، فجر بھی پڑھتے ہو یا نہیں؟ کسی نے نوکر رکھا تو اسے پوچھا، آپ کا نیا نوکر برابر کام کرتا ہے یا نہیں؟ ایسے الٹے سوال کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ تجسس کہلاتا ہے۔ مسلمان کی عیب جوئی یعنی اس کی عیب تلاش کرنا حرام ہے۔ نوکر رکھنے یا کہیں شادی کا ارادہ ہو تو حسب ضرورت معاملات کرنا گناہ نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگو جو زبان سے تو ایمان لے آئے مگر تمہارے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمان کی غیبت مت کرو اور نہ ہی ان کے عیوب کو تلاش کرو، کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا اللہ پاک اس کا عیب ظاہر فرما دے گا، اور اللہ پاک جس کا عیب ظاہر فرما دے تو اسے رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھا ہی ہو۔ معلوم ہو کہ مسلمانوں کی غیبت کرنا اور ان کے عیب ڈھونڈنا منافقوں کا کام ہے۔ اجتماعی زندگی دام میں سے 6واں ادب یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان بھائی کی غیبت نہ کی جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کسی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سن لے یا اس کو پہنچ جائے تو اسے ناگوار معلوم ہو، اسے غیبت کہتے ہیں۔ کسی مجلس سے اٹھ کر جانے کے بعد اس طرح کہہ دینا، یار وہ گیا، جان چھوٹی، ٹیڑھ ہوشیار ہے، بات بات پر ہاں کر کے ہنستا تھا۔ اسی طرح مستحبات نوافل میں سستی کرنے والوں کے بارے میں اس طرح کہنا، اس نے زندگی میں کبھی عاشورہ کا روزہ نہیں رکھا، وہ ابھی کیا پڑھے گا، اس کو تو یہ پوچھو کہ یہ نوافل کس وقت پڑھے جاتے ہیں۔ یہ بھی مسلمان کی عزت میں سے ہے کہ ہم اس کی غیبت نہ کریں نہ ہی سنیں۔ غیبت گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔
فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام رضوان نے عرض کیا، اللہ رسول عالم، اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے۔ ارشاد فرمایا، تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کی گئی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو جسے میں بیان کرتا ہوں، ارشاد فرمایا، تم جو عیب بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو جب بھی ہی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے تو پھر وہ بہتان ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا